امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام شیمپو کے بارے میں ہے۔ شیمپو کے استعمال کے نقصانات، شیمپو کا متبادل، شیمپو گھر تیار کرنے کا آسان طریقہ، یہ آج کے پروگرام میں آپ کو بتایا جائے گا۔ بالوں کو لمبا، مضبوط اور سیاہ کرنے کا خواب ہر کسی کا ہوتا ہے۔ کمپنیاں انہی چیزوں کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کی جیبوں سے اربوں ڈالر بٹورتی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ شیمپو بالوں کو فائدے کی بجائے نقصان دیتے ہیں۔ نہ صرف بالوں کو نقصان دیتے ہیں بلکہ انسان کا پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ دماغی کمزوری، تھکاوٹ، بالوں کا گرنا، گنجا پن، اعصابی کمزوری، الرجی، مردوں اور عورتوں کا بانجھ پن جیسی موذی امراض جنم لیتی ہیں۔ شیمپو کے اشتہارات سے متاثر ہو کر ہم لوگ شیمپو تو خرید لیتے ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی شیمپو پر درج اجزاء کو غور سے پڑھا اور کوشش کی کہ ان اجزاء کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بہت کم لوگوں نے غور کیا ہوگا۔ شیمپو میں ایسے اجزاء کا استعمال کیا جاتا ہے جن کے استعمال سے تھائرائیڈ ہارمون میں کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے۔ یہ کیمیکل اینٹی بائیوٹکس ادویات کے اثر کو ختم کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے مریض یہ کہتے ہیں کہ دوائی کا اثر نہیں ہو رہا۔ اس کی ایک وجہ یہ کیمیکل بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے دوائی اثر نہیں کرتی، اور پھر جلد کے کینسر تک ڈائیگنوز ہو رہے ہیں۔ لہٰذا میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ شیمپو کا استعمال بند کر دیں اور اس کی جگہ نیچرل شیمپو گھر پر بنائیں اور استعمال کریں۔ بہت ہی آسان ہے، اور سب سے اہم بات کہ اس کے استعمال سے آپ کے بالوں کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ بالوں کا گرنا، خشکی، سکری، خارش، گنجا پن، بالوں کا دو منہ ہو جانا، بالوں کا کمزور ہونا اور بالوں کا سفید ہونا، ان تمام امراض میں یہ گھریلو شیمپو بہت ہی مفید ہے۔ قدرتی شیمپو بنانے کے اجزاء نوٹ کر لیں، میں اس کو اسکرین پر بھی لکھ دوں گا۔ آملہ آپ نے 250 گرام لینا ہے، ریٹھا آپ نے 250 گرام اور سکا کائی آپ نے 250 گرام۔ تمام اشیاء کو لے کر ان کا پاؤڈر بنا لیں اور اس میں 5 لیٹر پانی ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ دیکھیں جب پانی 4 لیٹر رہ جائے تو اتار کر باریک کپڑے سے چھان لیں۔ چھاننے کے بعد اس پانی میں 250 گرام بیس سوپ ڈال دیں۔ یہ بیس سوپ آپ کو بازار سے آسانی سے مل جائے گا۔ بیس سوپ تمام کیمیکل سے پاک ہوتا ہے، اس میں نہ کوئی خوشبو ہوتی ہے اور نہ کوئی مصنوعی رنگ۔ یہ سوپ ڈال کر پانی کو دوبارہ ہلکی آنچ پر رکھ دیں اور اس میں برابر لکڑی کا چمچ ہلاتے رہیں۔ دیکھیں جب لیکوڈ شیمپو کی شکل اختیار کر لے تو اتار لیں اور محفوظ کر لیں۔ آپ کا شیمپو تیار ہے۔ آپ اس شیمپو کو بغیر صابن کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اس میں بیس سوپ شامل کیے بغیر بھی آپ جو لیکوڈ آپ کے پاس بچے گا آپ اس کو بطور شیمپو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تھا آج کا میرا معلوماتی پروگرام۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو یا آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، والسلام۔